अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर उन्होंने एक बार फिर से एक तंबीह की है कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश मत की जाए, मेरी जमात को ना दीवार से लगाया जाए। मैं चुप होकर बैठा हूं तो मुझे बैठा रहने दे, वरना मैं ऐसी चीज़ें जानता हूं या ऐसी बहुत सारी जो तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो साजिश करके मेरी हुकूमत का जो ख़ात्मा किया गया उससे मुतल्लिक मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूं। अगर मुझे दीवार से लगाया गया और इसी तरह का रवैया हमारी जमात के साथ रखा गया तो मैं बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं सामने ले आऊँगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो इस ज़िमन में भी एक वीडियो एक महफूज जगह के ऊपर रिकॉर्ड कर रखी है और वो भी वक्त आने के ऊपर ज़ाहिर कर दी जाएगी। बार बार इमरान खान साहब इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि मेरी जान को ख़तरा है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह के ऊपर रखी हुई है, लेकिन क्या वजह है कि वो वीडियो अभी जो कि ज़्यादा करामद हो सकती है वक्त आने से पहले, इससे पहले कि खुदा न खासा कोई ऐसा हादसा हो जाए, उससे पहले ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वीडियो की सूरत में जो वो समझते हैं कि किन से उनकी जान को ख़तरा है और किन के हवाले से उन्होंने वीडियो बना कर रखी है वो मंज़र आम पर ले आएँ, क्योंकि बाद में आने वाली चीज़ों के ऊपर हमने देखा है उस तरह से मौसर फिर नहीं हो पाती हैं। अगर आप समझते हैं कि वो किरदार अभी तक हयात हैं, वो किरदार ऐसी चीज़ें बार बार कर रहे हैं, तो आपने जिन किरदारों का जिक्र वीडियो में किया हुआ है वो अभी लेकर आएँ सामने। वक्त अभी है, खुदा न खास्ता कि इससे पहले कुछ और हो जाए। इसके साथ साथ बार बार उन्होंने ये भी कहा कि साजिश करके मेरी हुकूमत को गिराया गया, मैं चुप होकर बैठा हूँ। और फिर साबिक़ा इस मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि चोरों को लाकर बिठा दिया गया है और किसने लाकर बिठाया है इस हवाले से भी वो बार बार न्यूट्रल्स का नाम लेते हैं कि न्यूट्रल्स ने इन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। भुट्टो साहब के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि उनकी भी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी वो चाहते थे और उसी की बुनियाद के ऊपर अमरीका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, और उसी बिना के ऊपर उन्हें भी मार दिया गया या उनकी भी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब उसी मौक़िफ़ और अपने बयानिए को लेकर चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, जो मैं बता दूंगा। वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो अब तक वो नहीं बता सके हैं और अभी तक वो मख्फी हैं, इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पंजाब के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि हमारे जो कारकुनान हैं उन्हें हिरास किया जा रहा है, उन्हें बार बार रोका जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें कैद किया जा रहा है। तो पंजाब की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की जानिब से जो एक पैकेज का बिजली की मद में अनाउंस किया गया था, वो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पटिशन दायर कर दी गई है। अदालत उस्मा में इलेक्शन कमीशन ने भी गो कि इसका एक्शन लिया है और जवाब तलबी की है वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की मुहिम चल रही है, ऐसे पैकेजेस आपकी जानिब से अनाउंस कर देना ये दुरुस्त अमल नहीं होगा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक अहम पेशरफ्त हुई है, कौमी सलामती कमेटी का छठा इजलास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तमाम अस्करी और सियासी जो क़यादत है वो मौजूद रही, जिसमें ब्रीफ़ किया गया पेशावर के कोर कमांडो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जानिब से कि जो TTP के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस कमेटी में ये तय पाया है कि बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है कि इस पेशरफ्त को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। एलामिया जो जारी किया गया है उसमें इस चीज़ का एतराफ़ भी किया गया है कि जो सानह APS हुआ था उसमें जो शहदा है उनके लवाहिकीन को जो है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो एक जो तमाम जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें भी इस तमाम डायलॉग के अंदर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया जाएगा। इसके साथ साथ TTP की जानिब से क्या मुआहदे हैं, गो के वहाँ पर मीडिया तक की तो रसाई नहीं थी, लेकिन जायज़ा लेंगे कि TTP अपना क्या मौक़िफ़ रखती है और क्यों जो है अब तक जो मुज़ाकरात ये जो अभी समझे जा रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर जो मंजूरी दी गई है, क्या वाक़ई इसी तरह होगा और बड़ी अच्छी एक पेशरफ्त हो सकती है दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से, एक सीज़ फायर हो सकता है, या फिर रियासत को ऐसे अस्करी जो तंजीमें होती हैं उनके साथ टेबल पर नहीं बैठना चाहिए। इन तमाम अवामिल के ऊपर हम बात करेंगे और इन तमाम अवामिल के ऊपर बात करने के लिए हमें वाशिंगटन से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार फैज़ रहमान साहब ने। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैज़ साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से, जिस तरह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार उसी तरह के इल्ज़ामात इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी लगाए। इदारों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। आप समझते हैं कि ऐसी अब तक कौन सी चीज़ें हैं तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक जो इमरान खान साहब नहीं बता सके हैं और वो समझते हैं कि अभी भी उनके पास मख्फी हैं और वक्त आने पर बता देंगे? जी
बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा, वंस अगेन इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ योर शो। देखिए, इसमें 2-3 बातें ज़रा गौर तलब हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो बार-बार दीवार से ना लगाए जाना और उसकी धमकी दे रहे हैं कि उनको दीवार से ना लगाया जाए, या तो वो दीवार से लगाने के का जो असल मफ़हूम है उससे वाकिफ़ नहीं है, हम्म। या फिर उसको दानिस्ता तौर पर बहुत ही एक लाइटर वेन में इस मामले को, इस जुमले को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुट्टो साहब का ज़िक्र किया, और उनको ग़ालिबन मालूम होगा कि जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार ख़त्म किया गया था, तो वो क्या हालात थे और उनके साथ क्या हुआ था। वो तो दीवार से तो नहीं, उनको तो बहुत कुछ के साथ लगा दिया गया था, और बिलाखिर उनको अपनी ज़िंदगी की बाजी हारना पड़ी उस पूरे मामले में, और विद इन अ फ्यू मंथ्स, जस्ट एक डेढ़ साल में पूरा ये मामला गड़बड़ होके सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो इनको खुद असल सही तौर पर इदराक नहीं है कि ये हम्म। कह क्या रहे हैं कि दीवार से इनको ना लगाया जाए। मैं नहीं समझता। फिर उसके अलावा खुद आप ये देखिए कि नवाज शरीफ को जब हटाया गया, तो नवाज शरीफ साहब को बाकायदा गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, कैद किया गया, मौत की सज़ा दी गई। फिर दूसरी बार भी जो अभी अब तीसरी बार जब उनको हटाया गया, तो उसके बाद भी उनको जेल में रखा गया। और आपको मालूम है कि सेहत वगैरह के जो भी मामला थे, वो एक अलग बहस है कि वो सही गलत उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर आप देखें तो दीवार से लगाने का मज़ा तो अभी इमरान खान और उनके साथियों ने देखा ही नहीं है, चखा ही नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि दीवार से लगा कैसे जाता है और लगाया कैसे जाता है। तो अच्छा। ये एक बड़ी एक ट्रेजेडी है, मैं समझता हूँ कि उनको इस अपनी बातों को, सिर्फ यही बातें आई है ना कि आपने कुछ घड़ियां ली हैं, या आपकी बेगम साहबा ने मुबैना तौर पर कुछ बातें की हैं, या ये आपकी जो एक बहुत ही हम्म। करीबी दोस्त, फैमिली, ऑलमोस्ट अ फैमिली मेंबर, शहजादी फरहा गोगी, फरहा खान, जो भी उनका नाम है, फरहा तो बहरहाल हैं, तो वो उनको जाना पड़ गया दुबई आपके इक़्तिदार से सिर्फ एक रात पहले। आपका जब सूरज ग़ुरूब हुआ आपके इक़्तिदार का, तो उससे एक रात पहले वो निकल गई। तो यही 2-4 बड़े मामलात हैं ना। और दूसरा ये हम्म। कि जो एक आईनी तौर पर 100% कानूनी तौर पर अब ये कहते हैं कि जी वो गैर आईनी तौर पे हटाया गया। अच्छा, मैं देखिए बिल्कुल एक गैर जानिबदाराना तौर पे इस पूरे मामले को देख के आपको बता रहा हूँ रज़ा, जी। कि अगर ठीक है आप समझते हैं कि गैर आनी, तो आपको मालूम है कि आपके कोर्ट्स आज़ाद हैं, इन्हीं कोर्ट्स ने आपके हक में भी फैसले दिए हैं, और कुछ फैसले ज़ाहिर है कि अगर मेरिट की बुनियाद पर आपके खिलाफ गए हैं तो वो भी फैसले मौजूद हैं। लेकिन अगर आप यही समझते हैं कि ये पूरा मामला एक साजिश था, गैर आईनी, गैर कानूनी, और आपको मुसल्लत किया गया था वहाँ से कहीं से ये पूरी साजिश के तहत, तो आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं कि आपके अपने एक करीबी साथी, जो साथी हैं, उनके बारे में तो ज़ाहिर है कि वो अब तो बाकायदा उन्होंने पीटीआई की कैंपेन को ज्वाइन किया था, आमिर रियाज खान साहब को। जी। जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो दोबारा 12 बजे रात को आखिर इस्लामाबाद कोर्ट खुला ना, उन्होंने इनकी पिटीशन दाखिल की, और हम्म। आज सुबह गालिबन अभी एक आध घंटे में उसकी सुनवाई भी होगी। उनको तलब जी, किया सुबह गया है 10 बजे वहाँ पर पाकिस्तानी वक्त के सीनियर मुताबिक। पुलिस ऑफिसर्स को। तो हम्म। ये मुझे ये नहीं समझ में आता जो बयानियां बना रहे हैं। हम्म। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने फरमाई इनकी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि मैं सारे नाम बता दूंगा। मुझे हम्म। आप ये बताइए, मैं एक आम एक ऑब्जर्वर के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ, इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताइए, आपने आपने और आपके पार्टी के जो लोग हैं, और जो आपका सोशल मीडिया सेल है, और आपके सोशल मीडिया पे जो जितने भी जो बैठे हैं, जो पोस्ट करते हैं, क्या उन्होंने कोई नाम छोड़ा है अब तक? कोई ऐसा नाम बचा है अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक जिसका आपने जिक्र नहीं किया, और ये बयानियां एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं कि ये एक साजिश है? और अगर हम्म। अभी भी आप ये समझते हैं कि ये एक अमेरिकी साजिश है, तो पाकिस्तानी जो किरदार थे उसके भी आपने सारे नाम ले लिए हैं। सबको, पूरी कौम को आपके सोशल मीडिया के जरिए पूरी तरह से मालूम है। तो वो कौन से राज हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक आपने अपने सीने में दफन कर रखे हैं? और इससे बढ़कर जो बहुत बड़ी बात है, देखिए, एक लीडर के लिए, एक सियासी रहनुमा के लिए, मुझे हैरत की बात यह है कि आप कब तक धमकियों के सहारे ही सिर्फ अपने लिए कुछ हम्म। आसानियां, यानी अपने लिए आप ये चाहते हैं, आप वाज़ेह हम्म। तौर पर आप ये कह रहे हैं कि मेरे हम्म। लिए आप आसानियां पैदा करें ताकि, और मुझे दीवार से ना लगाएं,
मैं वरना फिर आपके खिलाफ ये आपके सारे लेकिन फैज़ भांडा साहब वो बार बार ये कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, इसी हवाले से वो कहते हैं कि मैंने वीडियो भी एक महफूज कर रखी है। तो क्यों वो मुतलका इदारे को वो चीज़ नहीं देते हैं? चलिए, अगर उन्हें इस हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है तो बार बार उनको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात अपने हों या उन्होंने किसी की शिकायत करनी हो तो अदालत उज़्मा वो मामला ले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ही वो वीडियो दिखा दें और बता दें कि ये किरदार है, इनसे मेरी जान को ख़तरा है और ये ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो बुला कर पूछ सकती है ना। हुकूमत के ऊपर अगर एतबार नहीं है, हुकूमत ने गो कि उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर से बेहतर किया है या ज़्यादा से ज़्यादा और मज़ीद बढ़ा देंगे, अगर 200 लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं तो 500 लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्हें एतबार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में तो वो हर मामले को लेकर जाते हैं। इस मामले को भी ले जाएँ, वीडियो उनके सामने, जजेस के सामने रख दें। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए ना, फवाद चौधरी साहब ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि शरीफ साहब ने हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपने पंजाब के वासियों को थोड़ी सी रियायत दी थी बिजली के लिए, तो आपने फ़ौरन एक लेटर लिख दिया। आप इतने अहम रहनुमा हैं इस मुल्क के, साबिक वज़ीर आज़म हैं, और ये तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि इसका क्या तदारुक हो सकता है। तदारुक देखिए, सिर्फ ये अब जो अफसोस की बात है, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिवाय इसके कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो, और बार बार ये कह रहे हैं कि आपने किन लोगों को मुसल्लत कर दिया। एक तरफ तो आपकी जमहूरियत पसंदी, आइन, कानून, और फिर आप वाज़े तौर पर न्यूट्रल्स आपने जो एक नई इस्तेलाह निकाली है इस मुल्क में, कि आप फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को आप न्यूट्रल्स के तौर पर बाकायदा, मतलब जिसका मतलब एक ताना के तौर पर, एक सैटारिकल वे में या सार्कास्टिक वे में आप तज़हीक आमेज़ और एक ताने के तौर पर आपने एक टर्म इजाद कर दी, न्यूट्रल्स। तो आप ये चाहते हैं कि न्यूट्रल्स, जो कि आपको न्यूट्रल्स रखना चाहते हैं, वो अलग बहस है, मैं उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप बार बार ये चाहते हैं कि चूंकि पहले भी मुझे वो लेके आए थे, अब मुझे निकाल के वो दूसरों को ले आए हैं, दूसरे लोग खराब हैं, लिहाजा आप दूसरों को हटाएं और मुझे दोबारा ला के दे दें। आपका ये जो बयान है, आपका ये जो बयानिया है, और फिर खुद इनके जो लोगों का बयानिया है, देखिए जो ओवरसीज जो लोग बैठे हुए हैं, खुद अमेरिका में जो मेरे अपने खुद दोस्त अहबाब हैं, उनको भी एक बात जहन में यही बैठी हुई है कि चूंकि इमरान खान साहब को न्यूट्रल से निकाला है और चोरों को, डाकुओं को लाके दोबारा मुसल्लत कर दिया है, वो इन चोरों और डाकुओं को निकालें और दोबारा इमरान खान साहब को लाके इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दें। ये बिल्कुल एक बिल्कुल क्लियर कट जो मैसेज है, जो बयानिया है, वो ये है, उसका जो उसकी बॉटम लाइन है वो ये है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी एक रहनुमा को या किसी भी जमहूरियत पसंद शख्स को, और खुसूसन वो लोग ओवरसीज जो लोग के जमहूरी माशरों में रह रहे हों, अमेरिका और यूरोप में, तो उनको क्या ज़ेब देता है कि वो इस तरह से लोगों को, यानी न्यूट्रल्स को कोट अनकोट बार बार ताना दें, बार बार उनकी तस्दीक करें और बार बार उनको धमकियां दें कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं फलां चीज़ बता दूंगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया रज़ा कि अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत हैं तो ये बहुत एक सीरियस बात है। यानी बार बार ये कहना कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर आप बाद में, फिर इससे पहले भी इन्होंने ये बात की थी, लेकिन बाद में फिर कहा कि नहीं, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है मुझे। और फिर आप ये देखें कि उनका जो तर्ज अमल है कि जिस तरह से भी वो एक रात पहले वहाँ निकल गए थे परेड ग्राउंड में, और वहाँ जाकर कार से बाहर निकल गए, तो एक ऐसा शख्स जिसके पास एक ऐसी वाज़े तौर पर कुछ इशारे मौजूद हों और ऐसी कुछ साजिश का उनको इल्म हो, उसका थोड़ा सा तर्ज अमल डिफरेंट होता है। खुसूसन आप जानते हैं कि आपको लाखों लोग आपके चाहने वाले मौजूद हैं, करोड़ों लोग आपके चाहने वाले मौजूद हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी कुर्बानियों को, आपकी जिद्दोजहद को उन्होंने सराहा है। तो उसका ही ख्याल करके आप कम से कम जो एक सही आईनी और कानूनी तरीक़ा है इन मसाइल से और इन थ्रेट्स से डील करने का, वो अपनाएं। बहुत अच्छा मशवरा है आपका कि आप इस वीडियो को ले जाकर एक ख़त लिखें और इस वीडियो के साथ आप चीफ जस्टिस को भेज दें और इंतहाई कॉन्फ्रेंस में भेज दें, ताकि वो भी एक बात सनद के तौर पर, खुदा ना खास्ता ज़ाहिर है खाकम बदहन कोई भी नहीं चाहता कि इमरान खान के साथ अच्छा, साथ में उन्होंने कल अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि पंजाब की जो सूरत हाल है, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसमें कोई शक भी नहीं है, वाकई ऐसा हुआ है जिनके ऊपर एक मामूली से
45,000 रुपये की चोरी के इल्ज़ामात लगाकर पीटीआई के रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। और जब वो उस केस में बरी होते हैं तो दोबारा जब वो बाहर निकलते हैं फिर से पुलिस जो है वो सामने खड़ी होती है और दोबारा से उनको किसी और केस के अंदर कर दिया जाता है। तो नून लीग अगर समझती है कि उसकी बुनियादी रूट्स हैं पंजाब के अंदर, तो फिर ऐसे हरबे इस्तेमाल करने की वजह क्या है? क्या नून लीग भी समझ चुकी है कि ये जो मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं उसके ऊपर हमारा वोट बैंक के ऊपर काफ़ी असर हुआ है और पीटीआई को उसका फ़ायदा हुआ है, आसान इलेक्शन नहीं है, इसलिए हमें ये हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे? देखिए रज़ा, हमारा एक कल्चर है, एक सियासी कल्चर है हमारा, पाकिस्तान का इन जनरल और पंजाब का खुसूसन। वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, आप खुद दूर ना जाएं। इमरान खान साहब के अपने ही दौर इक़्तिदार में देखें कि सनाउल्लाह जो अपने राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो उनके साथ क्या किया गया था, एक बाकायदा चर्च का इल्ज़ाम लगाकर, और फिर वो उस पर हमारे शहरयार आफरीदी साहब ने जो बातें की कि जान अल्लाह को देनी है, और सब कुछ उनके पास था लेकिन कोई कुछ प्रूफ नहीं कर सके। इतने अरसे तक उनकी हुकूमत रही, कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, बिलाखिर जो है उनको छोड़ना पड़ा, सब कुछ हुआ आपके सामने। तो ये एक हमारा कल्चर है और पंजाब का ये कल्चर है कि वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उसको ज़ाहिर है कंडोन नहीं करना चाहता और ना करता हूँ, और मैं नहीं समझता कि हर चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर है साफ़ और शफ़ाफ़ होना चाहिए। और मुझे जो एक अच्छे इशारे अभी जो मिले हैं, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 जुलाई के इलेक्शंस के बाद 22 को जो बाकायदा वज़ीर आला का दोबारा जो असम्बली का इजलास भी बुलाया उन्होंने, और उन्होंने फिर परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है कि जी हम पूरे माहौल को साफ़ और शफ़ाफ़ रखना चाहते हैं, और डिप्टी कमिश्नर की सदारत में वो इजलास होगा। तो कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अब ये एक लोकल लेवल पर देखिए, लोकल पॉलिटिक्स है, मैं भी पाकिस्तान में लोकल पॉलिटिक्स देख चुका हूँ। जी। वहाँ पर बहुत से लोकल फैसले, मुकामी लोग करते हैं। अगेन ये मैं नून लीग की क़यादत को, आला क़यादत को या दरमियानी दर्जे की क़यादत को बरीउज़्ज़म्मा नहीं करार दे रहा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये मामलात बहुत से ऐसे होते हैं जो मुकामी सतह पर होते हैं, और वहाँ ज़ाहिर है कि ये इससे लाइफ एंड डेथ मैटर फॉर सम ऑफ दोज़ कैंडिडेट्स। और ख़ुद हुकूमत के लिए भी, यानी पंजाब की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर आला साहब, उनके लिए भी ये इंतहाई डू और डाई वाला मामला है। तो इसमें आप ज़रूर ये देखेंगे, और मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ेंगी। अल्लाह ना करे कि कुछ वायलेंस भी हो, लेकिन इवन वायलेंस का भी ख़तरा है, और ख़तरा है अभी वायलेंस तो हो रहा है ऑलरेडी, यानी थोड़ी सी मार कुटाई भी हो रही है। लेकिन ये इससे कोई भी शख्स, कोई भी रहनुमा एक दूसरे को बरीउज़्ज़म्मा, अपने आप को बरीउज़्ज़म्मा करार नहीं दे सकता, क्योंकि हर दौर में, इवन भुट्टो साहब का जिक्र आया, आप तो शायद गालिबन पैदा नहीं हुए तो उस वक्त, या बहुत छोटे होंगे, लेकिन हमारे खुद भुट्टो साहब ने जो एक जमहूरी लीडर के तौर पर सामने आए थे, आपको मालूम होगा कि शुजात हुसैन साहब के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही पर भैंसों की चोरी का मुकदमा दायर करके उनको अंदर किया था। यानी ये लोग करते ही, इनका बाकायदा हमारे लीडरों का पता नहीं क्या, इनको हमारे सियासी यानी रहनुमाओं का हमारे एक सियासी वतीरा है। रहनुमाओं ने माजी से कुछ नहीं सीखना, आगे नहीं बढ़ना है, एक जिसे कह लें कि अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को हल नहीं करना है, इसी तरह एहतसाब के नाम के ऊपर इंतकाम भी करना है। अभी जो मज़ीद जो ख़बरें ये भी आ रही हैं कि हलीम आदर शेख साहब को भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया, रात गए या सुबह के वक्त जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन बहरहाल लाहौर से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और ताहाल अभी तक पुलिस ने तस्दीक नहीं की है। और जो फुटेजेस आई हैं जिस होटल में वो क़याम पज़ीर थे, वहाँ पर एक गाड़ी आई है, वही उन्हें गिरफ़्तार करके उनमें जो अफराद निकले हैं लेकर चले गए हैं, लेकिन बहरहाल पुलिस की जानिब से तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी है। लेकिन देखते हैं कि आगे मामला किस जानिब जाता है। तो आप समझते हैं कि ये तमाम जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं रातों रात, सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान की अब ये इस तरह की रविश अब चल निकली है, गिरफ़्तारियों का सिलसिला अब चलता रहेगा, और जो पीटीआई और जिस चीज़ के खदशे का इज़हार इमरान खान साहब कर रहे हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, वो अभी सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी की बुनियाद के ऊपर वो कल उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की होगी। देखिए रज़ा, मैं यहाँ कुछ मैनेजमेंट वगैरह की चीज़ें भी कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ ट्रेनिंग भी देता हूँ अपने बिज़नेस के तौर पर। तो हमारे पास एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, टूल किट। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी हम लोग इस्तेमाल करते होंगे, उसे कहते हैं टूल किट। यानी आपका जो वो कहना ये डब्बा, औजार का डब्बा जो आपके पास होता है, तो वो मैं उस टूल किट को जो है मुख्तलिफ, जब अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास को समझाता हूँ, तो उनको बताता हूँ कि भाई देखिए, ये टूल किट है आपके पास, ये आपके पास सिचुएशन है, इस टूल किट को आप
استعمال کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے ابھی جیسی کہ ہماری بات ہو رہی تھی، وہ ٹول کٹ جو ہے وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، زنگ آلود ہے، لیکن ابھی پاکستان میں اسی ٹول کٹ کا، انہی ٹولز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. یعنی اس میں کوئی، آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ 2018 میں ان کے مخالفین کے ساتھ ہوا تھا جب ان کی حکومت بنوائی گئی تھی، آپ کے سامنے اب تو لوگوں نے باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے، نیشنل ٹی وی پہ آ کر لائیو اس میں بیان دیے ہیں نا. خالد مقصد صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہاں جی، ہم نے جو سینٹ کا ووٹ دیا تھا کس کے کہنے پہ دیا تھا؟ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا. سینٹ چیئرمین کی جو الیکشن ہوتا وہ ہم نے کیوں دیا تھا؟ فلاں جو ووٹ دیا تھا ہم نے آپ کو کیوں دیا تھا؟ سر اور ان اب کے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے رہنمائی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں. عامر ڈوگر صاحب پروگرام میں اعتراف کر چکے ہیں کہ جو 2018 میں ہمیں بیساکھیاں دی گئی تھیں ہمیں وہ نہیں لینی چاہیے تھی، اور ان کے سہارے کے اوپر ہمیں اپنی حکومت قائم نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل. خود ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں اب وہ برملا کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم کو پریشر ہم پر ڈالا گیا تھا، اور ہم کو اس کی وجہ سے. اب مجھے آپ بتائیے کہ ایک ایسی دو جماعتیں جن کو یعنی جن کے درمیان اتنا بیڈ بلڈ موجود تھا اور ابھی تک ہے، یعنی عمران خان نے اپنی توپ، ایک زمانے میں اپنی توپوں کا رخ تمام کا تمام جو ہے وہاں ان کی طرف، ایم کیو ایم کی طرف کیا ہوا تھا. وہی ایم کیو ایم اپنی صرف چند سیٹوں کے ساتھ آپ کی حکومت بننے کی وجہ بنی. اور جیسے وہی ہوا کہ جب وہ لوگ ہٹے، آپ کے خالد مقصد صاحب ہٹے، خالد مقبول صدیقی صاحب ہٹے، ادھر سے قافلے تقسیم ہو کے، لیکن آپ کو تو لگتا ہے کہ ٹول اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آئے تھے تو وہ کسی پریشر کی وجہ سے آئے ہیں، اور جب یہ گئے ہیں انہوں نے ساتھ چھوڑا ہے اور اس نئی مخلوط حکومت کا حصہ بنے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کسی بنا پریشر کے ہوا ہے، ضمیر کی آواز کے اوپر ہوا ہے، یا یہاں بھی کسی نہ کسی کال یا اشارے کا ہی عمل دخل ہے؟ پاکستانی سیاست میں ضمیر کس نام کی چڑیا ہے اور کیا وہ کون سی بلا ہے، چلیں سر، میں نہیں جانتا. وسیع تر قومی مفاد کر دیتے ہیں. ہاں، وسیع تر قومی مفاد کہہ لیں، لیکن دیکھیے بات وہی ہے، گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کا ایک چھوٹا سا کینوس ہے، اسی کینوس میں لوگ کھیلتے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ اب اس کینوس کو تھوڑا سا وسیع کیا گیا ہے عمران خان کو انٹروڈیوس کر کے. اب آپ کے پاس ایک تیسری قوت بھی موجود ہے. دیکھیے بہت آسان ہے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، وہ اتنے شدید الزامات لگا رہے ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ. اب تو باقاعدہ ثابت ہو چکا ہے کہ جتنی بھی گالیاں فوج کو اور اس کے سربراہ کو، اور جب برا بھلا کہا جا رہا ہے، یعنی غدار جیسے الفاظ خود ان کے اپنے جو ساتھ بیٹھتے ہیں، سلمان احمد صاحب جو جنون کے سنگر اور بڑے مشہور شخص ہیں پاکستان میں، وہ اب نیو یارک بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جاوید باجوہ کی تصویر کے ساتھ لگا کر غدار کہا ہے ان کو. اور یہ وہ صاحب ہیں جو بالکل نیکسٹ، جب اکثر میٹنگز میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیکسٹ ٹو ہم، رائٹ نیکسٹ ٹو ہم. تو یہ اب تو بالکل اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ سب کچھ گالیاں، برا بھلا، یہ الزامات، القابات آپ کی اپنی پارٹی کی ڈائریکشنز پر اور ایک باقاعدہ منظم مہم کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اب ہوا یہ کہ اب میرے ذہن میں یہ آتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، ناظرین یہ سوچتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ وہ کیوں نہیں ہو رہا جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا یا نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا. چلیے بھٹو کو ہم کہتے ہیں جی ان کا تعلق سندھ سے تھا، بے نظیر صاحبہ کا تعلق سندھ سے تھا، ان کو آسانی سے آپ نے سب کچھ کر دیا. لیکن نواز شریف تو ایک سن آف دا سوائل، بالکل پنجاب کے، سینٹرل پنجاب کے رہنما، وہ جن مراحل سے گزرے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ جس طرح سے ان کا انتقال ہوا اور جو پورے معاملات تھے اس وقت، سب ہم جانتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آخر عمران خان صاحب کو اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے. ان کو عمران خان صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کا، ایون جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، ان کا یہ شکوہ ہے کہ آخر عمران خان اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کس خوشی میں اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے، ایسی ڈھیل جو آج تک ماضی میں کبھی کسی سیاستدان کو نہیں دی گئی. سوال یہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہماری جو دوسری جماعتوں کے بیانیوں کا سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ آخر ان کو کیوں. لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ نہیں کہہ سکتے،
کہ وہ خود چیف ایگزیکٹو لیکن ہیں سر اور یہ کہیں کہ ہمیں اس نقطے ڈھیل کے کیوں اوپر دی جا رہی اتفاق کرنا ان سے ہوگا کہا کہ جائے گا جو بھئی کون ڈھیل دے بھٹو رہا ہے صاحب کے آپ ہی ساتھ دے رہے ہوا ہیں ہے یا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا ملک کے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ ایسے انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہو. جن کے ساتھ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے, اور آنے والی جو چیزیں ہیں یا عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمہوری اس روش کو جو ہے وہ ہم نے اس کے آگے تشریح کرنی ہے. مزید یہیں سے ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے. یہاں وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. جس طرح سے جو پیکج کا اعلان کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے, خط لکھ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی جانب سے, اور اس ضمن میں الیکشن کمیشن نے بھی جواب طلبی کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے, کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, یہ اثر انداز ہو سکتی ہے پنجاب کے ان 20 سیٹوں کے اوپر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر. اور لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو, اور عدالت عظمیٰ نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اس سطح کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر لیں, جس کا ذکر انہوں نے اپنے خط کے اندر کیا ہے. اب عدالت عظمیٰ میں اپنا وہ انہوں نے خط لکھا ہے, دیکھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ اس حوالے سے کیا کرے گی. لیکن فیصلہ بات یہی ہے کہ جس طرح سے پنجاب کی حکومت کے حوالے سے ایک معاملہ کافی عرصے سے آئینی بحران کی سی صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو بھی چاہیے تھا کہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, آپ اس طرح کے پیکیجز آپ اس میں تاخیر بھی کر سکتے تھے, آپ بعد میں اناؤنسمنٹ کر دیتے. یہ اتنی جلدی کیا ہوئی کہ اسی دوران ہی ہے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور یہ چیز زیادہ اناؤنسمنٹ مشکوک اس سینس میں ہو جاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہلے ایک ریلی سے خطاب کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ کل آپ کو جو ہے وہ حمزہ شہباز ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں, اور پھر اس سے اگلے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جانب سے ایسی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر اقدام تھا, لیکن اس کو آپ نے سیاست کی نظر کر دیا, آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے تھے ریپرزینٹ؟ رضا, نہ حمزہ شہباز شریف صاحب نہ مریم نواز صاحبہ اتنے بھولے ہیں, اور نہ ہی آپ کا یہ ایک بہت ہی کوئی معصومانہ سوال ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی ایک اچھا سیاسی اعتبار سے, میں اس کی لیگیلٹی, ایون مورالٹی, اور ایون اس کی کلچرل وغیرہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے وہ سب الگ باتیں ہیں, لیکن ایک جہاں تک ایک میکیویلین جسے کہتے ہیں وہ اگر اسٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ ایک ایسا اسٹیپ لیا جو کہ صریحاً میرا اپنے خیال میں لیگل نہیں ہے, اور اسی لیے الیکشن کمیشن نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان کو تحریک انصاف کو ایک کونے میں لا کھڑا کیا, کیونکہ بہرحال عوام کو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں اور اس سے عوام کو فائدہ ہوگا, مہنگائی کا تھوڑا زور ان پر کم ہوگا, اور 100 یونٹ بجلی فری دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے, لیکن اعلان بہت بڑا ہے. لیکن اب یہ فواد چودھری صاحب اور پی ٹی آئی جو ہیں, اب اس میں میرا خیال ہے کہ اپنے الیکٹوریٹ اور اپنی جو ان کے پاس ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے سامنے تھوڑا سا ان کا قد چھوٹا ہوگا کہ یار دیکھو ہم کو ریلیف مل رہا تھا اچھا خاصا عوام کو, اور انہوں نے ہمارے لیے ایک بہتری کی چیز کی تھی, اور یہ اب انہوں نے اس پر اعتراض لگا کر ہمارے لیے اس ریلیف کو ختم کروا دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی کیا کہیں گے آپ اس کو, میں کوئی عیارانہ اقدام نہیں کہہ سکتا سیاسی, لیکن اٹس اے گڈ پولیٹیکل, ریئل پولیٹک جسے کہتے ہیں, اٹس اے گڈ پولیٹیکل موو آن بیہاف آف حمزہ دا چیف منسٹر. لیکن اب اس کا نتیجہ تو میرے خیال میں یہ نکلے گا شاید کہ ان کو واپس لینا پڑے گا, لیکن واپس لینے کا جو نقصان ہوگا اس کا نزلہ کافی حد تک گر سکتا ہے پی ٹی آئی پر, کیونکہ عوام کے سامنے اب یہ ایک نیریٹو بنائیں گے, یہ بیانیہ بنائے گی نون لیگ کہ دیکھیے ہم نے آپ کی ایک بہتری کے لیے ایک اقدام کیا تھا, لیکن تحریک انصاف کی وجہ سے, فواد چودھری صاحب کی وجہ سے, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہم کو وہ قدم واپس اٹھانا پڑا, اور واپس ہم کو وہ ایکشن جو ایک اناؤنسمنٹ ہم کو واپس لینا پڑا, اگر وہ لیتے ہیں تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
چیزیں جو ہیں بالکل رولز کے تحت چلنا لیکن چاہیے، اس میں صاف و اہم نقطہ شفاف یہ ہے ہونا کہ چاہیے. جو لیکن فواد چودھری تحریری صاحب نے جو خط لکھا ہے، اسٹیبلش. فواد چودھری صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ اختیارات نہیں ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی، یہ ہے وہ توہین کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے ایسا جو پیکیج ہے اس کے اناؤنسمنٹ کر کے. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ تحریری فیصلے کے اندر بھی اور جو مختصر فیصلہ بھی سنایا گیا تھا اس کی جانب سے عدالت عظمیٰ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم قائم مقام کا یا کیئر ٹیکرز کے حوالے سے ہم ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے فیصلے کے اندر پنجاب حکومت کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر نون لیگ یہ موقف اپنا سکتی ہے کہ ہم نے ان مخصوص حلقوں میں تو نہیں کیا ہے کہ جہاں پر جو انتخابات ہیں، ہم نے تو پوری ایک مجموعی طور پر پورے پنجاب میں یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ اختیار ہے، مینڈیٹ ہے اور عدالت عظمیٰ نے اس چیز سے روکا بھی نہیں ہے، ہم کوئی کیئر ٹیکرز تو ہے نہیں ہے کہ اناؤنس نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقطہ نون لیگ رکھ سکتی ہے سامنے؟ جی، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کوئی ان مخصوص صرف کانسٹیچوئنسیز میں، ان ڈسٹرکٹس میں نہیں کیا گیا، ظاہر پورے پنجاب کے لیے فیصلہ کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات دوسرے صوبوں میں بھی پڑیں اور وہاں کی حکومتیں بھی ایسا کچھ، کیونکہ ڈیمانڈس تو آ گئی ہیں آلریڈی کے پی سے بھی. سندھ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، لیکن بہرحال ایسی چیز ہو سکتا ہے کہ عوام میں یہ بات آئے کہ ٹھیک ہمیں بھی دی جائے، اور اگر وہ حکومتیں دے سکتی ہیں ضرور دیں گی. لیکن دیکھیے وہی بات ہے کہ ایک سیاسی ایک حربہ ہے، یہ اس کو ایک سیاسی حربے کے طور پر لیا جائے، اور تحریک انصاف کو اس کو سیاسی حربے کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے. اگر یہ اس کو ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر فرض کیجئے کہ اس میں کوئی لیگل ایشو ایسا نکلتا ہے توہین عدالت کا، جس سے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب ان کی اپنی پوزیشن پر کچھ اثر پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک زیادہ تباہ کن صورتحال بن سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حالات اس وقت جو شیپ اپ ہو رہے ہیں وہ اس طرف جائیں گے. لیکن اس لیٹر کا نقصان دیکھیے، جو ایک سیاسی جو لوگ ہیں، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ بھی دیکھیے گراؤنڈ پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ایک جو بالکل جو ووٹرز ہیں یا جو اسٹریٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں اس بیانیے کا اور اس انتخاب کا، ان الیکشنز کا. تو ان پر اس کا کیا اثر پڑے گا اگر آپ ان کی تھنکنگ کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو انالائز کریں، تو اگین یہ ایک کامیاب سیاسی حربہ ثابت ہو سکتا ہے حمزہ شہباز شریف کے لیے، اگر اس کی کوئی بہت ہی کوئی سیریس لیگل امپلیکیشنز نہ ہوں. اور ان کے لیے اس لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہی ٹیبلز پر ٹرن کر دیں یہ لوگ تحریک انصاف پر، مشورہ دے رہا ہوں ہمارے نون لیگ والوں کو کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھیے ہم نے آپ کو اچھی چیز دینے کی کوشش کی، اور یہ جو ہے تحریک انصاف الٹا جو ہے وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ باتیں ان کے یہ ایک میجر آپ کا ایک ڈیسائسو فیکٹر بن سکتا ہے. لیکن دیکھیے وہی میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میری بات تھوڑی سی رہ گئی رضا، کہ دیکھیے ہماری ڈیموکریسیز ہیں، خصوصاً ہمارے ریجن کی ڈیموکریسی، ہماری اپنی ڈیموکریسی اتنی زیادہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہے. ہم وہاں میں ایک اگر میں رولز کے تحت جا رہا ہوں، لیکن دوسرا جو ہے وہ میں ہر لائٹ پہ رک رہا ہوں، ہر اپنی اسپیڈ بھی جو لمٹ ہے وہ بھی فالو کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے آس پاس گاڑیاں ہیں وہ شوں 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 گزر رہی ہیں آس پاس سے، لائٹیں بھی توڑ رہی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو میں کیوں لیٹ ہو رہا ہوں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے؟ میں بھی پھر وہی کام کروں، کیونکہ اگر جسے ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ مرگے امبو جشن دار، کہ اگر سبھی ایک ساتھ پورے کا پورا ہجومی اس طرف جا رہا ہے تو پھر ایک جشن کا کسی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر آپ اس جشن کی کیفیت میں آپ شامل نہیں ہوں گے تو یو ول پروو یور سیلف ٹو بی اے لوزر. تو اس جو مائنڈ سیٹ اور اس جو کامن سینس جو ایک وزڈم ہے ایک عام لوگوں کی، وہ وہاں پر پلے ہوتی ہے لوکل پالیٹکس میں. آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو اب یہ بھی یہی کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی یہ کریں گے. اس میں بہت سی باتیں ہیں، جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا خود میرے بہت سے تجربات ہیں لوکل الیکشنز کے پاکستان میں، اور میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ میٹر کر جاتی ہیں عین موقع پر. اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ہیں وہ دے گو بائی دا رولز. تو اگر آپ بھی 100% صرف رولز ہی کو دیکھ کے اپنے ہاتھ پاؤں باندھتے رہیں گے تو وہ آپ کبھی اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اور یہ آپ کے سامنے بالکل اظہر من الشمس جسے کہا جاتا ہے، بالکل ایک آفتاب کی اور شمس کی روشنی کی طرح ہم سب پر آیا ہے کہ وہاں پر یہ ماحول نہیں ہے کہ بہت ہی بالکل آرام سے کھیلیں. آپ پرویز الہی صاحب کو دیکھیں
ٹھیک ہے ابھی انہوں نے کوئی اچھی باتیں کی ہیں لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ توڑا دکھایا اور اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے دعا مانگی. دوسرے دن ان کا ہاتھ وارا سب صاف تھا, سب بالکل صحیح تھا. آپ کے شہباز گل صاحب کو پتہ نہیں کوئی تھوڑا بہت ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بالکل سائڈ میں کھڑے تھے, دوسرے دن نظر آئے تو معلوم ہے جناب گردن پہ بھی وہ لگا ہوا ہے, کیسنگ لگی ہوئی ہے, ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے, بیساکھی لے کے چل سر رہے وہ ہیں جب جسم دوسرے دن ٹھنڈا ہو اس جائے تو پھر پتہ اس کا چلتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہاں کہ کہاں سب لگی لوگ ہے. جو ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, نیریٹیوز بنانا چاہتے ہیں, ایک سیاسی کھیل ہے اور اس کو سیاست کے طور پر صحیح دیکھنا ہو گیا. چاہیے. اگر جی کہیے. جی میں کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے تو میں تیسرے اور اہم موضوع کی جانب گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا 6واں اجلاس ہوا ہے, وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا ہے, جس میں عسکری اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت ہوئی ہے. پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے بریف کیا گیا ہے شرکاء کو کہ کس حد تک ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں, اور اس میں باقاعدہ طور پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس اجلاس کا, اس میں کہا گیا ہے کہ باضابطہ طور پر منظوری دی گئی ہے کہ آپ مزید جو گفتگو ہے تعمیری سطح کے پر اگر یہ بڑھ رہی ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی تنظیموں کے ساتھ جب ریاست بیٹھ جایا کرتی ہے تو یقیناً تنقید بھی ہوتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستانی لوگ جو متاثر بھی ہوئے تھے, لوگوں کی طرف سے ان مذاکرات کو عوام یقیناً ایک اہم عنصر ہے اور بنیادی عنصر ہے ان تمام مذاکرات میں. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام کی جانب سے اس چیز کو اچھا سمجھا جائے گا, اس کو اچھی پیش رفت سمجھا جائے گا اور ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے کچھ آپ بھی دیں کچھ وہ بھی کریں اور معاملات جو ہیں وہ ایک امن کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں؟ جی بہت اچھا موضوع ہے اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا رضا. دیکھیے اس میں باٹم لائن تو یہ ہے کہ آپ اگر عوام میں قبولیت چاہتے ہیں اس پورے معاملے کی تو اس پہ میں اور آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی اسکرینس پر یا میڈیا پر وہ اس میں اہم کردار ادا کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے, دیکھیے اگین میں اس لیے بہت دور بیٹھا ہوں پاکستان سے, ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں. میرے اسٹیکس وہ نہیں ہیں جو آپ کے ہیں, آپ بالکل وہاں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ. تمام خطرات جو ہیں اس وقت پاکستان کو لاحق, وہ تمام خطرات آپ کو, آپ کے آس پاس کے لوگوں کو, اللہ کرے کہ آپ لوگ سب محفوظ رہیں, اور جی ظاہر ہے کہ آمین. ہماری سب کی خواہش اور دعائیں یہی ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں, کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اس پہ تھوڑی سی ایک گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں. ایک دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ اس کو جو ان پر ایک اعتراض اٹھایا جا رہا تھا جنرل صاحب پر, وہاں کے کور کمانڈر پر, کہ یہ کس حیثیت میں جا کر وہاں ان لوگوں سے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ بات بھی ہمارے سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ فارن افیئرس خصوصاً جو افغانستان کے جو معاملات ہیں اس پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا تقریباً 100% کنٹرول ہے, اور سویلین جو ہماری اتھارٹیز ہیں, سویلین گورنمنٹ ہیں, ان کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے کہ ان معاملات میں کوئی وہ فیصلہ کن موقف اختیار کر سکیں. بالکل ایک کھلی بھی ایک حقیقت ہے, سب کے سامنے سب جانتے ہیں. یہ جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اس کے 2 بڑے اہم پہلو ہیں. میں ایک پہلا بتا دوں آپ کو. ایک تو یہ کہ انہوں نے آ کر باقاعدہ سیاسی لیڈران کو ایک ان کیمرہ اس میں پوری اچھی طرح سے اس بریف کیا ہے, یعنی سب کو کانفرنس میں لے آیا, پھر باقاعدہ ایک اعلامیہ بھی ہوا, اور اس کے جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ باقاعدہ ان لیڈران نے, جس میں پورے اکراس جتنے بھی جو ممبران موجود ہیں, ظاہر تحریک انصاف کے لوگ جو منحرفین نہیں ہیں وہ لوگ اس میں نہیں تھے, لیکن بہرحال وہاں ایک اجلاس ہوا. یہ ایک اچھا ایک اس کا کہنا چاہیے کہ آپٹکس, ایک اچھی آپٹکس سامنے آئی ہے. civilians and military coordination and communication. اچھا دوسری ایک بات بہت اہم ہے اس میں, جو کہ پاکستان کا جو سیاسی منظر ہے اس میں یہ بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے جنرل فیض حمید کے بارے میں کئی نیگیٹو چیزیں سامنے آئیں, جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ شاید ابھی بھی ان کی طرف سے کچھ تحریک انصاف کو کچھ ایسی امیدیں دلائی جاتی ہیں, یا بارہا یہ ایسا کوئی امپریشن دیا گیا. لیکن آئی ایس پی آر کا موقف ہمارے سامنے کئی دفعہ آتا رہا, بارہا آتا رہا کہ چیف کی جو ہے سب سنتے ہیں, سب اسی سمت میں دیکھتے ہیں, سب اسی طرف دیکھتے ہیں. آج یہ بات بہت کھل کے سامنے آئی کہ دیکھیے آج وہی جنرل فیض حمید ان تمام لیڈران کو جو کہ اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے, اب آج کل حکومت میں ان کے سامنے بیٹھ کے بریف کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کیا تھا انہوں نے پشاور میں جب پرائم منسٹر گئے تھے, لیکن اس کی حیثیت ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید کو ایک بہت اہم ذمہ داری, ان کے بارے میں ہمارے زرداری صاحب کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا تھا,
اور جس کی اس کی وضاحت بھی سامنے آ گئی تھی ان کی طرف سے. لیکن اس کا مطلب واضح مطلب یہ ہے کہ انہی قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کو بہت اہم ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں. اور جب ان کو یہاں سے ISI سے ہٹا کر وہاں بھیجا گیا تھا تو اس کے پیچھے ایک پورا پلان، ایک پورا منصوبہ، اس کے محرکات تھے. جی اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اب یہ اچھا برا کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی ایسا کام جس سے میں، آپ، ہمارے آس پاس کے لوگ محفوظ ہو سکیں ان دہشت گردوں سے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک اچھا کام ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ قیمت دینا پڑتی ہے، لیکن اگر ایک عام آدمی کی جان و مال کو تحفظ ملتا ہے ان مذاکرات سے اور تھوڑا سا بیک اینڈ فورتھ کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اپنے موقف پر ابھی بھی قائم ہیں اور رہنا چاہیے کہ بہرحال TTP ایک دہشت گرد آؤٹ فٹ تھا اور ہے، اور یہ ان کو وہاں افغانستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ہمارے لیے لیتھل اور بہت خطرناک ہیں. تو ان کو بہرحال کچھ ایسا کر کے آپ ان کی قوت کو اور ان کے جو اس کو زائل کرنا کے کئی طریقے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ فورس استعمال کریں. تو اگر پاکستان میں امن قائم ہوتا ہے، ہمارے بچے محفوظ رہتے ہیں، ہماری خواتین محفوظ رہتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے جابز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قیمت ہے جو ہم بحیثیت اچھا، قوم مجھے صاحب سے ادا بتائے گا، کر کیونکہ سکتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر گرپ رکھنے والے جو صحافی ہیں، تمام تر معاملات کو دیکھنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کا خاتمہ چاہتے ہیں. جو قوانین اس سے پہلے کی گئی تھیں، انضمام جو ہوا تھا، TTP کی جانب سے یہ موقف ہے کہ آپ اس کو ریورس کریں. پھر ایک اور ایگزامپل ہے ایک ایسے ملک کی، آپ بہتر سمجھتے ہیں، کولمبیا میں 1964 سے جس طرح کی ایک تنظیم، عسکری تنظیم اٹھتی ہے اور اس نے ریاست کو چیلنج کیا، وہاں کے لوگوں کو مارا، پھر اس سے کئی بار مذاکرات بھی ہوئے، لیکن اب تک وہ مذاکرات کا مرحلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. لیکن اس میں اہم عنصر ہوتا ہے کہ عوام کی جانب سے، عوام سے ایک ریفرنڈم بھی کروایا جاتا ہے، لیکن عوام نے ہر بار مسترد کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، بڑوں کو مارا ہے، تمام اداروں کو انہوں نے نشانہ بنایا، تو آپ کیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ تو جب ریاست ان کے ساتھ حتمی طور پر نمٹ لے گی یا مذاکرات یا پیشہ کسی چیز کے اوپر اتفاق ہو جائے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان یہ سوچے گی کہ ایک ریفرنڈم کروا لیا جائے عوام سے اور ان کی بھی تائید اس میں شامل کر لی جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ریفرنڈم کی طرف معاملات جائیں گے. دیکھیے، مذاکرات جو ہیں ہمیشہ دشمنوں سے ہی ہوتے ہیں، دوستوں سے مذاکرات نہیں ہوتے. دوستوں سے جو ہے وہ تو بات چیت ہوتی ہیں، کچھ چیزوں پہ نیگوشیشنز ہوتی ہیں. مذاکرات اگر آپ اس کو اردو کے طور پہ استعمال کر، لفظ میں استعمال کر، مذاکرات اگر آپ بیٹھ رہے، آپ بات کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں. کم از کم اس کا اب مجھے ابھی ظاہر ہے کہ میں پریوی نہیں ہوں اس فریم ورک کا جو کہ طے کیا گیا تھا اس بات چیت کے لیے. اور یہ ایک ان کیمرہ ایک بریفنگ تھی. آپ کو جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہوا ہے وہ اس اعلامیے کے تحت معلوم ہوا ہے. آپ کو ابھی بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس پورے جو معاملے کا خاکہ کیا ہے، اس کا فریم ورک کیا ہے، اور کس فریم ورک کے اندر رہ کر یہ مذاکرات یا یہ جو ہے باتیں ان سے ہو رہی ہیں. فورس استعمال کر کے کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. کیا اس فورس کو استعمال کرنے میں ہماری اپنی ہمیں بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ بالکل ادا کرنی پڑے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو میدان جنگ کے جو اصل فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹیبل پر ہی ہوتے ہیں. اصل جو فتح اور جو ہار ہوتی ہے وہ ٹیبل پر ہی ہوتی ہے. اور یہی چیز آپ اگین میں گیونگ دیم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ جو ایک اگین میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ وہ ہیں دہشت گرد، اور انہوں نے دہشت گردی کی ہے پورے پاکستان میں اور اس کو انہوں نے برملا اس کا اعتراف کیا ہے. تو اگر اس دہشت گرد تنظیم کو، اس دہشت گرد گروہ کو اگر آپ کسی طرح سے نیوٹرلائز کر سکتے ہوں، چاہے بات چیت کے ذریعے یا چاہے فورس کے ذریعے، تو آپ کو وہ تمام اپنی جو وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا ٹول کٹ، یا جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. ریفرنڈم کیا کروانا چاہیے اور کیا وہ ایون فیزیبل بھی ہے یا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے پر حکومت اور خصوصاً فوج اسٹیبلشمنٹ یہ راستہ اپنائے گی کہ باقاعدہ TTP کے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہو تو اس ڈیل کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل ہونے سے پہلے اس کے جو مین نکات ہیں
وہ ضرور قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ باقاعدہ کوئی اس پر معاہدے پر کسی بھی قسم کی دستخط ہوں. وہ اہم نکات قوم کے سامنے ضرور ڈسکس کرنے چاہیے. یہ اس پہ جو ہے میری ایک رائے ہے، جو ایک ہمبل رائے، کہ ان نکات پر قوم کو اعتماد لیے، پوری قوم کو اعتماد میں لیے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، عسکری تنظیمیں جن کا ایک باقاعدہ طور پر منظم ایک نظریہ ہوتا ہے، جو ریاست کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے یا کس حد تک مشکل ہوتا ہے؟ اور کل کو وہ دوبارہ سے ان چیزوں سے منحرف ہو جائیں، اس چیز میں کتنے امکان موجود رہتے ہیں؟ دیکھیے، اس ٹی ٹی پی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو افغانستان سے باقاعدہ ایک مدد موجود ہے. اس کے علاوہ بھارت کا بھی آپ نام سنتے ہیں اکثر کہ ان کو بھی وہاں سے بھی جو ہے کچھ مدد ملتی ہے. تو اگر آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس کو جب آپ نیگوشیٹ آپ کر رہے ہیں کچھ معاملات پر ایک فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی ڈپلومیسی جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، یعنی افغانستان کے ساتھ اور جتنے بھی فارن پاورز ہیں جو ان کو تقویت دے رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان سے بھی ڈیل کریں. وہاں سے بھی آپ کو ان کی جڑیں کاٹنا ضروری ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہوگی، اٹ ول بی اے ملٹائی لیٹرل، ایک کئی اس کے ٹینٹیکلز ہوں گے اس پالیسی کے، اور اس کو اسی کے تحت حل کیا جا رہا ہوگا. صرف ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کرنا اور باقی تمام جو اس کے عوامل ہیں، باقی تمام جو اس کے فیسٹس اینڈ آسپیکٹس ہیں، اس کو بھولنا ایک ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ایک لیتھل چیز ثابت ہو سکتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو بالکل صحیح کہا کہ ہم ایک ایسا گروہ جو کہ آپ کے آئین کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور آپ کے اپنی جو ملک کی جو روایت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کے بچوں کے خون کا پیاسا ہے، تو آپ اس سے کس طرح سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ لیکن اگین رضا، بات وہی ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی آپشنز. مثال کے طور پہ دیکھیے، ایون ورلڈ، آپ نے کولمبیا کی مثال دی، لیکن آپ دیکھیے خود ایون ورلڈ افیئرس کو بھی آپ اس وقت دیکھ لیں. دنیا میں جو اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد جو سب سے بڑا ایک تنازعہ چل رہا ہے، یوکرین پہ چل رہا ہے، ابھی تک امریکہ اور یورپ نے مل کے تقریباً اوور $100 بلین ان کو دیے ہیں، لیکن امریکہ نے ابھی تک اپنے بوٹس ڈائریکٹلی وہاں نہیں اتارے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب دنیا کے سامنے ساری ٹی وی اسکرینز پر سب کچھ نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بڑی بھیانک ویڈیوز آ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہ اسٹریٹجی نہیں اپنا سکتے جس سے کہ جو تھوڑا بہت جو اس وقت امن قائم ہے صحیح. وہ بھی تباہ و برباد ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ان کو نہیں مانتے اور ان سے نفرت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو ہم کو برملا اظہار کرنا چاہیے. وہ ایک ٹھیک ہے. بہت شکریہ. واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار فیض رحمان صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ